اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ گزشتہ بات آئی تھی شیطان سے بچنے اور اس کے شر سے بچنے کے متعلق، اور متعدد روایتوں کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ بڑی اہم چیز ہے شیطان سے اور شیطان کے وساوس سے اور اس کے شر سے بچنا، اس لیے اسی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے کی آنے کی راہیں کیا ہے اور اس سے بچنے کی راہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان۔ تصاؤب یعنی جمائی کا آنا، جس کو ہم گجراتی میں بگاسا کہتے ہیں، اس کا بھی اثر شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم اتفاقی سمجھتے ہیں لیکن اتفاقی نہیں ہے۔ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی شیطان کا اثر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ جمائی جو آتی ہے معدہ کے بھرنے کی وجہ سے، جب معدہ خوب بھرتا ہے، اور کیسے بھرتا ہے؟ زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے، تو اس کے بخارات اوپر چڑھتے ہیں دماغ کی طرف، اور پھر اس کی وجہ سے یہ جمائی آتی ہے۔ اور زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے صاف طور پر یہ بات ہے کہ کم کھانا، کم پینا، اس میں انسان کے جسم کی بھی صحت ہے اور انسان کی روحانیت کی بھی صحت ہے۔ خود حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کم کھانے کے فوائد جو بیان کیے ہم سنتے رہتے، مستقل علماء نے اس پر لکھا ہے، اور آج کل کا سائنس بھی کہہ رہا ہے۔ خیر سائنس کہے نہ کہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تاہم آج کل اس سے بھی تائید ملتی ہے کہ کم کھانے میں جسم بھی آرام میں رہتا ہے اور روحانیت کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ لیکن جب انسان پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، مشروبات میں یعنی پینے کی چیزوں میں وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فَإِذَا تَثَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو اپنی طاقت کے بقدر روکے، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ۔ چونکہ آنے کی ہوتی ہے تو جیسے نیند آتی ہے اس کے مقدمات آتے ہیں کہ بھئی سر بھاری ہو، آنکھیں جھبک جھبک ہونے لگے، بگاسے اور جمائی آنے لگے، تو اسی طرح جمائی بھی آنے کی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جسم میں اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت اس کے روکنے کی کوشش کرے۔ کیا ہے روکنے کا طریقہ؟ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ نیچے کا ہونٹ دانتوں میں دبا دے، یوں کر کے، تو یہ جمائی آنا بند ہو جائے گی اور رک جائے گی آتے ہوئے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، درود شریف پڑھنے سے بھی جمائی نہیں آتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ، یہ خیال کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تو رک جائے گی، اور یہ طے شدہ بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندگی بھر جمائی نہیں آئی ہے، کیونکہ شیطان کا اثر ہے، اور شیطان کے اثر سے نبی معصوم اور بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ شیطانی اثرات سے نبیوں کو، تمام انبیاء کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو یہ خیال کر لے گا تو اس صورت میں جمائی رک جائے گی، نہیں آئے گی۔ ہاتھ جب آ ہی جائے تو پھر ہاتھ سے منہ کو بند کر دے، لیکن آگے روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جمائی کو نہیں روکتا، فَإِذَا تَثَابَ، اور جب وہ اس جمائی کے موقع پر ہاں کہتا ہے، یعنی منہ کھلتا ہے، اور منہ کھلنے کی وجہ سے ہمارے ہاں تو مجھے اس کی نقل کرتے ہوئے بھی ہنسی آئے گی، ابھی نقل کروں گا تو عجیب عجیب طریقے سے انگڑائیاں، جمائی اور بگاسے لینے کا، اور عجیب عجیب آواز بھی ہوتی ہے اس موقع پر، اس لیے اس کو نقل میں جان بوجھ کر کے نہیں کرتا کہ جب اس طریقے سے وہ ہاں کہتا ہے، ضحک الشیطان، شیطان خوش ہوتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، گویا کہ ہم شیطان کی اس طرح کے بگاسے اور جمائیاں کھا کر کے اور شریعت کے احکام کو طرف توجہ نہ دے کر کے شیطان کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ضحک الشیطان، شیطان ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جہاں شیطان خوش ہوگا اس کا سیدھا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہوں گے۔ اس لیے جمائی اولاً تو کم کھائے، کم پیے، جمائی ہی نہ آئے، بگاسا نہ آئے، اور اگر آ جائے تو یہ طریقے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور اگر پھر منہ کھل ہی جائے تو آواز نہ نکلے اور ہاتھ سے منہ کو بند کر دے تاکہ شیطان خوش نہ ہو۔ اور کیوں شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے؟ چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، کوئی جمائی کھائے اس وقت تصویر کھینچ لو، پھر اس کو دکھاؤ کہ دیکھے تیری تصویر۔ آدمی کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور جمائی اور بگاسا کی وجہ سے اس کے چہرے کی پوری شکل، جو چہرہ پورے جسم میں اشرف ہے اور احسن ہے، اس کی شکل پوری بدل جاتی ہے۔
اس لیے شیطان ہنستا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا تھا، شیطان نے اپنی طرف سے اس کو بغاسے پر آمادہ کر کے احسن تقویم کے خلاف کر دیا، اس لیے وہ ہنستا ہے۔ یہ اس سے رکنا چاہیے، گویا کہ شیاطین کا اثر بغاسے کے موقع پر آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ترتیب ہے۔ شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے پیشاب خانوں میں، وضو خانوں میں، غسل خانوں میں اور وضو خانوں میں پیشاب کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، کہ تم میں سے ایک غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ اگر وہ غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے، یا پھر وضو خانے میں پیشاب کرتا ہے، وضو خانہ جہاں وضو کرنے کی جگہ، گھروں میں ہم جہاں وضو کرتے ہیں، جہاں ہم غسل کرتے ہیں، پھر اگر وہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو وساوس شیطان اس کی وجہ سے پیدا کرتا ہے۔ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ عامتاً وساوس اسی پیشاب خانے، غسل خانے میں اور وضو خانے میں پیشاب کرنے کے بعد وہیں غسل اور وضو کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں کرانا چاہیے۔ خیر علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ پکے غسل خانے ہیں، پانی اچھا بہہ جاتا ہے، پیشاب کیا اور بہہ گیا اور پانی اچھا ڈال دیا، تو اس صورت میں نہیں ہے اس کا حکم۔ تاہم آدمی کو پھر بھی احتیاط کرے تو کیا حرج ہے کہ بھئی پیشاب خانے میں ہی پیشاب کرنے کے لیے لے جائے، بچوں کو بھی اور خود بھی۔ اتفاق سے غسل کے دوران ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ ہمیشہ کے لیے یہ وساوس کا ذریعہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ شیطانی اثرات اور وساوس سے انسان بچ جائے۔ اسی طریقے سے شیطانی اثرات سے ہمیں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بیوی سے ملنے کے وقت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صاف طور پر ہے کہ جب اپنی بیوی سے ملنے کے موقع پر دعا پڑھتا ہے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور پھر اس کے بعد اس بیوی سے ملنے کے نتیجے میں اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوئی، لم یضرہ الشیطان، شیطان اس پیدا ہونے والے اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حالات آئے وہ الگ چیز ہے، بیماری میں مبتلا ہونا یہ کوئی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے حالات آئے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا نقصان کہ شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے اور اس کے دین کو ضائع کر دے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لم یضرہ الشیطان، اور بعض روایت یہی بخاری کی بعض روایت میں ہے ابداً کا بھی لفظ ہے کہ کبھی بھی شیطان اس کو دین کے اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے، ورنہ اگر انسان اپنے بیوی سے دعا پڑھے بغیر ملتا ہے، قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو ان کے مال میں بھی شریک بن جا اور ان کی اولاد میں بھی شریک بن جا۔ وہاں مفسرین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر دعا پڑھ کر کے اپنی بیوی سے نہیں ملتا تو شیطان مرد کے عضو مخصوص پر لپٹ کر کے عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اولاد کے
شیاطین کے حفاظت سے لی، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نطفے سے اور کس ملنے سے بچہ پیدا ہوگا۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی بیوی سے ملے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جب مادہ نکلے اس وقت کی بھی دعا ہے، بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے، بغیر زبان ہلائے ہوئے، چونکہ اس وقت جسم کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بغیر زبان اور بغیر ہونٹ کے ہلائے ہوئے دل ہی دل میں پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اے اللہ جو تو ہمیں اس مقدر سے ہمیں اولاد نصیب فرمائے اس میں تو شیطان کا حصہ مقرر مت کرنا، تو پھر اولاد محفوظ رہے گی، وہ اولاد مطیع اور فرما بردار ہوگی، وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہ کر کے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے گی۔ یہ ہے شیاطین سے بچنے کے، اور شیاطین سے جو الذی یوسوس جو آیا تھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے بچنے کا سب سے بہترین خود قرآن نے بھی تذکرہ کیا، الخناس۔ خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا، اور شیطان انسان سے اس وقت پیچھے ہٹتا ہے جب انسان اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے۔ قرآن میں بیشتر آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے انسان کے اوپر قابض ہونے کی اور انسان کے اوپر حاوی ہونے کے اور شیطان کے انسان پر غلبہ پانے کے جہاں جہاں مواقع نقل کیے، وہاں اللہ کی یاد سے غافل ہونا نقل کیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان کے اوپر غالب آتا ہے اور ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیتا ہے اور غافل کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ زبردست آیت میں اللہ تعالیٰ نے مضمون کھینچا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے، نقید لہو شیطانا، اور ایسا مسلط کرتے ہیں کہ فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صاف طور پر۔ اور پھر آگے یہ شیطان اس کو راہ حق سے ہٹاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ راہ غلط پر چلتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ میں صحیح پر ہوں، تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ توبہ کی توفیق تو اس وقت ہوگی جب اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے گا، گناہ کا احساس ہوگا کہ میں راہ سے ہٹ گیا ہوں، بھٹک رہا ہوں، تو اس صورت میں توبہ کی توفیق ہوگی۔ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح پر ہوں، تو پھر کہاں سے توبہ کرے گا؟ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کو گمراہ کرنے کا یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے راہ غلط کو، گمراہی کو ہدایت کی شکل میں پیش کرتا ہے اور اس کو پلا دیتا ہے کہ تو ہی صحیح۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جب کبھی شیطان ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے،
فوراً اللہ کی طرف سے توجہ ہوتی ہے، تذکروا، فوراً اللہ کی یاد میں بتکلف لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو اللہ انہیں راہ پر لگا بھی دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ اس اللہ کی یاد کی بنیاد پر شیطان کی پکڑ سے نکل کر کے وہ اپنے آپ کو راہ حق پر لے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اور اللہ کی یاد میں ہونے کا مطلب اللہ کے اوامر میں، جس میدان میں رہ کر کے ہم اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں وہ یاد الہی ہے۔ ہم ملازمت میں بیٹھ کر کے، ملازمت میں جو اللہ کے احکام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو پورا کر رہے ہیں امانت داری سے، وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ ہم کاروبار میں رہ کر کے اللہ کے احکام کے مطابق ہمارا کاروبار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو اس صورت میں یہ یاد الہی ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں سیکھنا سکھانا ہے، یہ بھی یاد الہی۔ اور ایسے ہیں تو جو اللہ زبان پر جاری کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو یہ بھی نہ ہو اللہ اللہ اللہ، جو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، اونچائی پر چڑھے، سیڑھی پر چڑھ رہے، لفٹ میں اوپر جا رہے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جا رہے، سیڑھی سے نیچے اتر رہے، ڈھلان والا راستہ ہے، لفٹ میں نیچے اتر رہے، سبحان اللہ ہماری زبانوں کے اوپر جاری ہو کہ اللہ پستی سے پاک ہے، اونچائی پر جا رہے تو تجھ سے بڑا اللہ کی ذات ہے، اس کا استحضار ہو۔ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے اوپر الحمدللہ کے کلمات ہو، اللہ کی قدرت کے اوپر تعجب ہو، سبحان اللہ کے کلمات ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، کوئی چیز اچھی لگے ماشاء اللہ ہماری زبانوں کے اوپر ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ ذکر میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ۔ اور امت کو بھی یہی تعلیم ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اور جب زبان ذکر میں لگے گی تو ادھر ادھر آلتو فالتو باتوں میں کہاں لگے گی؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور شیطان فوراً، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان سونڈ لگائے ہوئے رہتا ہے، جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ سونڈ کے ذریعے سے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، اور پھر دل بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہے، اور شیطان کے وساوس کے اثرات آتے ہیں، سارے اعضاء کو پھر حکم مل جاتا ہے اور انسان اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر وقت کا ورد یہی ہو، اللہ اللہ۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں اس کی کثرت کرائی جاتی ہے، ہمارے بڑے اس کی کثرت کی توجہ دلاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غفلت ام الامراض ہے، جہاں اللہ کی یاد سے غفلت ہوئی شیطان غالب آیا۔ اس لیے اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں امت پر اور احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو موقع بموقع کی دعائیں سکھائی ہے۔ یہی موقع بموقع کی دعائیں پڑھتا رہے یاد کر کے تو اس کی زندگی غافل رہے گی نہیں۔
مسجد سے نکلا دعا پڑھی، مسجد میں آیا دعا پڑھی. اور ابو داؤد کی روایت میں مسجد میں آ کر کے دعا پڑھے. میں نے تعوذ میں بتائی تھی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو خود شیطان کہتا ہے کہ حفظ منی سائر الیوم، کہ تو مجھ سے پورا دن محفوظ ہو گیا. یہ دعا پڑھنے کے ابو داؤد کی حوالے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، خود شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم. کیا یعنی جتنی وہ بڑی طاقت ہے، اس بڑی طاقت کے لیے آپ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے نسخے ہمیں ایسے عطا فرمائے کہ انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا گھر سے نکلنے کے موقع پر ہر ایک کو یاد ہوگی دعا گھر سے نکلنے کی. بسم اللہ لا حول توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے بتایا تھا یہ بسم اللہ کے موقع پر اگر یاد ہو تو، کہ بسم اللہ کی برکت سے اس بندے خدا کو گھر سے باہر نکلنے کے موقع پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہدیت، تجھے ہدایت مل گئی اللہ کے نام کے پڑھنے کی وجہ سے. جب توکلت علی اللہ کہتا ہے تو قرآن کا وعدہ ہے. توکلت علی اللہ کا مطلب میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. قرآن کہتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے کفیت، تیرے کام بن گئے. اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے فرشتہ کی طرف سے اسے پروانہ ملتا ہے وقیت، ای من شر العداء، دشمنوں کے شر سے. چاہے وہ دشمن انسان کے قبیل سے ہو، چاہے وہ دشمن جنات اور شیطان کے قبیل سے ہو، تو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گیا. کتنی بڑی دعا ہے. 3 کلمے میں اللہ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ 3 سندیں دے رہا ہے. بسم اللہ کی وجہ سے ہدایت کی سند، توکلت علی اللہ کی وجہ سے کفایت کی سند، اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے حفاظت کی سند. اور مزید جب دیکھتا ہے شیطان، کیونکہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، کہ دیکھتا ہے کہ ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے فرشتے کی طرف سے پروانے ملتے ہیں اور وہ انوارات اور برکات نازل ہوتے ہوئے اس بندے پر دیکھتا ہے. تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس بندے پر تیرا کیسے اثر چلے گا جس کو ہدایت ملی، جس کو کفایت ملی اور جس کو حفاظت ملی ہو، لہذا پرے ہٹ. تو شیطان اب اس سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ اب ظاہر بات ہے ہم گھر سے نکلے، دنیا کے جھمیلوں میں گئے، کاروبار کے اعتبار سے بازار میں گئے، محلوں میں گئے، کہیں اور، لیکن یہ دعا پڑھ کر کے گئے ہیں تمام ہمارے مقاصد پورے اور تمام شرور اور فتن سے محفوظ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر نکلے ہیں، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہے اور آپ مسکرائے ہیں اور آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اجہل او یجہل علی. کیا شاندار دعا ہے کہ اس میں ان 4 کلمات، 4 جملوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو سمیٹ لیا. اللہ جزائے خیر دے ان محدثین کو کہ انہوں نے اس کو ہمیں سمجھایا. امام طیبی علیہ الرحمہ ایک محدث ہے، شارح ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ جب انسان باہر نکلتا ہے
اور لوگوں سے ملتا ہے تو یا تو دین کی بنیاد پر یا دنیا کی بنیاد پر، اسے اپنے دین کے باب میں اندیشہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ علیہ السلام نے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، کہ اے اللہ یا میں گمراہ ہوں یا میں کسی کی گمراہی کا سبب بنوں، اس سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو خود کا بھی دین محفوظ ہو گیا اور دوسروں کی بربادی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا کہ دوسرے کا دین اس کی وجہ سے نہیں بگڑے گا، خود کا بھی دین نہیں بگڑے گا اور دوسرے کا بھی دین نہیں بگڑے گا۔ کسی کے سامنے دین کے اعتبار سے مذاق کرے، کسی کے سامنے شریعت کے اعتبار سے مذاق کرے، قرآن کے بارے میں مذاق کرے، یا کسی کے سامنے کوئی کلمہ کہہ دے جس کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو گیا اور اس کے دین میں دین کی اہمیت ختم ہو گئی، نہیں ہوگا۔ اختیاری طور پر بھی اور غیر اختیاری طور پر، کیونکہ آگے جملہ ہے من ان اضل او اضل۔ اضلال کہتے ہیں آدمی کا پھسلنا۔ اس کو میں عام متن اپنے طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں جو پھسلنا ہے اس میں غیر اختیاری طور پر، اور چونکہ طلباء کو ان کے حالت کے مطابق مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھو آپ چل رہے ہو اور آپ نے راستے میں پانی کا پاؤچ پھینک دیا اور کسی کا پیر پانی کے پاؤچ پر آ گیا اور وہ پھسل گیا۔ وہ پھسلنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھسل گیا غیر اختیاری طور پر۔ راستے میں ہم نے تھوک دیا اور اس کا پیر آیا نہ پھسل گیا۔ بلغم ڈالتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، یہ تہذیب نہیں ہے۔ راستے کے کنارے پر ہو کر کے اس کو تھوکنا چاہیے، اور اگر اسے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے تو تھوک کر کے اپنے پیر سے ختم کر دے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ یہ نہیں کہ پچکاریاں مار دی نے، بلغم ڈال دیے راستوں میں۔ یہ کیا ہمیں سوچھ بھارت نے، سوستھ بھارت کی دعوت دیتے؟ ہم کو ہمارے نبی نے اور ہمارے قرآن نے صفائی اور ستھرائی سکھائی، لیکن ہم جانے بھی تو تھوکنے کے آداب آپ علیہ السلام نے بتائے کہ سیدھی طرف نہ تھوکے، قبلہ کی طرف نہ تھوکے، بائیں طرف تھوکے، اگر بائیں طرف بھی کوئی موجود ہے تو اپنے پیر کے نیچے تھوکے اور پیر سے پھر اس کو رون دے، مسل ڈالے، تاکہ کسی کا پیر اس کے اوپر آ کر کے اس طرح پھسلنے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ تھوکنے کے بھی آداب ہے۔ مسلمان کو کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ من ان اضل او ضل۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے ملتا ہے اور اس میں معاملات ہیں کہ کسی سے لینا دینا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو یا تو وہ اس کا اوپر ظلم کرے گا یا اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو اس کے لیے من ان اظلم او اظلم، کہ میں کسی پر ظلم کروں معاملات میں کہ اس کے حق کو دباؤں، یا یہ کہ اے اللہ مجھ پر ظلم ہو کہ میرا حق دبا دیا جائے، اس سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ باہر نکلتا ہے تو بھئی معاملہ کرنے کے لیے ہی نکلے گا، کسی سے لینا دینا کرنا یہ وہ سب، تو یہ کہ میں ظالم بھی نہ بنوں اور میں مظلوم بھی نہ بنوں۔ اور اگر لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک، بھئی ساتھیوں میں ملنا جلنا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ملنا جلنا ہوتا ہے، اس نیت سے وہ گھر سے باہر نکلا ہے کہ بھئی چلو مل کر کے آئیں، تو کسی کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھا مسکری یہ بھی نہیں کہ من ان اجہل او یجہل علیہ، کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کہ اس کے مقام کو نہ پہچانوں اور اس کا مذاق کر بیٹھوں، میں اس کے مقام کو نہ پہچانوں اور اس کی عظمت کو گرا دوں، یہ نہیں۔ یا یہ کہ کوئی میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کر لے اور میری بدتمیزی کرے، میرا ٹھٹھا مذاق، آدمی کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو جب آدمی کو اپنا مذاق پسند نہیں تو پھر دوسرے کا مذاق کیسے کرے؟ ہمارا معاشرہ اس سے پاک نہیں ہے۔ ہم دوسرے کی مذاق کرنے کو تو اچھا سمجھتے، لیکن اگر ہماری کوئی مذاق کر دے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، آستینیں چڑھتی ہے، زبانیں دراز ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے۔
جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کیا معلوم تم جس کا مذاق کر رہے ہو وہ اللہ کے یہاں تم سے بہتر ہو؟ نہ مرد اس طرح کرے نہ عورتیں اس طرح کرے کہ جس عورت کی مذاق کی جائے اس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہو۔ ہم نے اس کا ظاہر دیکھ کر کے کہ یہ ظاہر میں کالا ہے، ظاہر میں اس کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، ظاہر میں اس کے دانت بڑے بڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس کے لباس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن دل اس سے کبھی بھی اللہ سے ٹوٹا ہوا اور جڑا اللہ سے الگ نہیں ہوا ہے، ایسے کہ تم مذاق کر کے اپنے آپ کی ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے دل لگی الگ چیز ہے، سمجھ میں آیا؟ جس کو ظرافت کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے مقام کو پہچان کر کے اس کے ساتھ دل لگی اور ہنسی کا معاملہ کرنا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کرتے تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے۔ ہاں، ایک دیہاتی تھے، مدینہ منورہ میں آتے تھے اپنے دیہات سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دیہات کے تحفے لے کر کے آتے تھے، ساگ پات سبزی وغیرہ، اور پھر آپ کے یہاں کچھ دنوں رک کر کے پھر جب جاتے تھے تو اس صورت میں آپ ان کے لیے مدینہ منورہ کے ہدایے کا انتظام فرماتے تھے۔ دیہات سے آتے تھے اپنی دیہات کی چیزوں کو بیچنے کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ بازار میں بیچ رہے تھے، پیچھے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، آنکھ دبا دیتے ہیں نا، پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ وہ کہے کہ چھوڑو چھوڑو، کون ہے؟ کنکھیوں سے پتا چل گیا کہ آپ علیہ السلام ہے، تو یہ اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ اور لگا رہے ہیں پیچھے سے، کہ ایسا مبارک موقع کہاں سے آئے گا کہ آپ کے جسد اطہر کے ساتھ میرا بدن مل جاوے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کون اس غلام کو خریدے گا؟ حالانکہ غلام نہیں تھا، آزاد تھے، لیکن آپ نے فرمایا کون ان کو خریدے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، مجھے بیچ کر کے آپ گھاٹے میں رہیں گے، میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے یہاں تمہارا مقام اونچا ہے۔ تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح کی دل لگی کر رہے۔ تبوک کے موقع پر آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا ہے، آپ خیمے میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی فی الوقت، چونکہ بات ذہن میں آئی اس لیے میں دیکھ نہیں پایا ہوں، ایک صحابی تھوڑے جسم کے موٹے تھے، انہوں نے خیمے میں آپ علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ کہا پورا آؤں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پورے آ جاؤ۔ تو یہ آپ کے مقام کو مد نظر رکھ کر کے صحابہ بھی آپ سے دل لگی فرمایا کرتے، یہ الگ چیز ہے۔ اور اب مذاق جس میں سامنے والے کے دل دکھے، سامنے والے کی حقارت اور توہین اور ذلیل کرنا ہو، یہ ہے مذاق۔ اور سامنے والے کا ایسا نہ ہو بلکہ اس کا فکر ہلکا کرنا ہو، ٹینشن ہلکا کرنا ہو، اس کے دکھ کو ہلکا کرنا ہو اور اس کے مقام کو یہ ہے دل لگی۔ تو دل لگی تو کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا ہے۔ تو کہاں سے چلا تھا میں، کیا معلوم کہاں سے کہاں بات آ گئی۔ تو خیر عرض یہ کرنا ہے مجھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، او اجہل او یجہل علی، کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کرے، میں اس کے ساتھ مذاق کروں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جہالت کا معاملہ ہو اور اس کی حقارت ہو۔ نہیں، کتنی شاندار دعا ہے۔ تو گھر سے نکلنے کے موقع پر آپ علیہ السلام ضرور یہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کو کہاں ضرورت تھی؟ امت کی تعلیم کے لیے، لیکن امت کی اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، وہ اپنی مستی میں مست رہے۔ اللہ بچائے امت کو اور امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
تو خیر، الذی یوسوس فی صدور الناس، سمجھ آیا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور دل ہی چونکہ وسوسے کا مرکز ہے، میں نے سمجھایا کہ یہ وزیر، یہ بادشاہ ہے، اور دماغ وزیر ہے، اور اعضاء اس کی رعایا ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ قرآن نے کہا من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، اللہ نے ان کا سسٹم ایسا بنایا ہے۔ جنت میں ہم ان کو دیکھ سکیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں لکھا ہے علماء نے آیت کے تحت میں، جہاں تفسیر میں جنت کا بیان آتا ہے وہاں پر یہ کہ وہ دنیا میں ہم کو دیکھ سکتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، چونکہ جنات بھی اللہ کی نیک مخلوق ہے اور وہ بھی مکلف ہیں۔ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کو دیکھ سکیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں دیکھ لے، وہاں پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو خیر، جنات میں سے بھی ہے، اور اس کے متعلق ابھی تک بات آئی، اور انسان میں سے بھی ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن انسانی ڈھانچے میں جو شیطان ہوتا ہے کہ یار وہ تو میرا جگری ہے، مجھے کیسے غلط پھنسائے گا، مجھے کیسے غلط مشورہ دے گا، یہ اس اعتبار سے شیطان کا شر، یعنی شیطان نما انسان کا شر جنات کے شر سے بڑا بھاری ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور انسان اسی وجہ سے گمراہ بھی ہوتا ہے۔ انسان کی گمراہی میں اس کے دوستوں کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ماحول، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں، اس میں جہاں اور باتیں بیان کیے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے یہ کہا کہ کوفہ میں آنے کے بعد تمہارے اندر کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس کو بھی ہم نے پہچان لیا۔ سارے لوگ تعجب کہ ابھی تو آ رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، اور پہلے ہی خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ کون خیر والا ہے اور کون شر والا ہے، اسے ہم نے پہچان لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ چونکہ ہمارے ساتھ آنے والوں میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، برے جن لوگوں کی طرف مائل ہوئے ہم نے پہچانا کہ وہ برے ہیں، اور اچھے جن لوگوں کی طرف مائل ہوئے ہم نے پہچانا کہ وہ اچھے ہیں۔ الجنس یمیل الی جنسی، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کی ٹولی میں ہوگا اور کوا کوے کی ٹولی میں ہوگا، کوا کبوتر کی ٹولی میں نہیں آئے گا اور کبوتر کوے کی ٹولی میں نہیں آئے گا۔ تو برا اچھوں کی ٹولی میں آئے گا بھی تو بھی کہ کب یہاں سے نکلوں۔ کبھی تشکیل کر کے مسجد میں بھی لائے ہوں گے نا تو طبیعت بالکل اچاٹ ہوتی ہوگی، اور اگر تھوڑا لمبا بیان ہو گیا تو رستے دروازے سے سرک کر کے نکل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں طبیعتیں اچاٹ ہوتی ہے، نہ پارکوں میں نہ فلموں میں، نہ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہیں گے لیکن وہاں طبیعتیں اچاٹ نہیں ہوتی ہے۔ وہ طبیعت کا میلان ہے کہ مسجد والے ماحول سے متاثر نہیں ہے، اس لیے مسجد میں ان کی طبیعتیں اچاٹ ہو رہی ہے، اور پارکوں اور گارڈنوں اور ہوٹلوں اور دیگر چیزوں سے ان کی طبیعتیں مانوس ہے۔ وہاں گھنٹوں گھنٹوں انہیں کوئی بور اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہاں وقت کم پڑتا ہے۔ تو یہ انسان نما شیطان کہ لبادہ ظاہر تو انسان کا ہے، لیکن شیطانی اثرات سے پورا سر کے بال سے لے کر کے پیر تک شیطان ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ انسان بھی دشمن ہے اور جنات بھی دشمن ہے، اور جنات اور انسان دونوں کے اوپر قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی لیے امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ آدمی کو سوچ لینا چاہیے اپنے دین کے بارے میں کہ وہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہا ہے، کیا اچھوں سے اپنا دین حاصل کر رہا ہے یا برے سے دین حاصل کر رہا ہے۔ جس لوگوں کے پاس اس کی اٹھک بیٹھک ہوگی اسی سے وہ پہچانا جائے گا، اور یہ تعلقات انسان کو ہلاک کرنے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا پس منظر، اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہے کہ آج کل یہ بروں کی دوستیاں اچھی لگ رہی ہے، کھانے پینے کے مزے آ رہے ہیں، بار میں، پارکوں میں، پکنک گاہوں میں، لیکن کل قیامت کے دن حسرت کے مارے وہ اپنی انگلیاں کھا بیٹھے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ واقعہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں، مکہ معظمہ میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ایک ایک کے پاس بار بار جاتے ہیں، سرداروں کے پاس جاتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، حج کے موسم میں، حج کے مواقع میں مینا میں آپ جاتے ہیں، وہاں انہی لوگوں میں سے دیکھیے، عرب کے یہاں مہمان نوازی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی مہمان نوازی۔ عقبہ ابن ابی معیط بڑا کٹر تھا، دشمن تھا اسلام کا، اور آپ علیہ السلام کو اس سے بہت تکلیفیں پہنچی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے یہاں دعوت کا نظم کیا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے یہاں مدعو کیا، دعوت دی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی یہ لوگ جانتے تھے، نیک ہے اور بڑے پاکیزہ ہیں، سچے ہیں، نبوت سے پہلے تو الصادق اور الامین کہا ہی کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بلکہ حجر اسود کے رکھوانے کا آپ سے فیصلے پر راضی ہو گئے، یہ سارا کچھ، تو آپ کا بھی شمار مکہ معظمہ کے سرداروں میں سے تھا، ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے اس کے یہاں، لیکن آپ نے جا کر کے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تیرے یہاں کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہم میں ہے طاقت ہے کہ کوئی جا کر کے کہے کہ بھئی یہ بینڈ باجا بند کرو تو ہم تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے، یہ عورتوں کا نے مردوں کا مخلوط ماحول بند کرو تو ہم تمہارے یہاں۔ حکمت نے شریعت کا ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ کیا مصلحت اسی میں ہے؟ حکمت ہے یار، چپ چاپ چلو نا یار، ہم نہیں جائیں گے تو۔ یہ حکمت اور مصلحت نے شریعت کا ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ نہیں پڑے گا میں تیرے یہاں سے کھائے بغیر چلا جاؤں گا۔ اس کو بہت بھاری پڑا کہ ایک ایسا شریف آدمی میرے یہاں آئے اور کھائے بغیر چلا جائے۔ ہمیں وہ ہمارا مقام بنانا پڑے گا، تب جا کر کے ہم کہہ سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مقام بنایا تھا کہ اگر یہ کھائے بغیر چلا جائے گا تو اس کے اوپر اثر، اور ہم نے اپنا وہ مقام ہی نہیں بنایا کہ امام صاحب چلے جانے دو، چلے جاوے تو اور کیا۔
یہ ہمارے لیے مقام بنانا پڑے گا، اور ہمیں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت سارے جائز اور بہت سارے مباح کام بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، علماء کو اپنا مقام لوگوں میں بنانے کے لیے آپ خود، اور یہ روایت سے ثابت ہے کہ لوگوں میں فتنوں کی وجہ سے بہت سارے جائز اور مباح کام کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگ غلط اثر لیں گے، گرچہ وہ کام کرنا جائز ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ یہ تیری قوم جو ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، ان کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کے طرز پر بنا دیتا، لیکن آپ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے اس واقعے کے تحت میں کہ بہت سارے جائز امور بھی لوگوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چھوڑنا پڑے گا۔ کہ ہم اپنی بیوی کو لے کر گھومنے جا رہے ہیں، بیوی پردے میں، اس میں کون سا ناجائز کام ہے؟ لیکن لوگ اس کو ایشو بنائیں گے، لوگ کہ مول صاحب پارک میں آئے تھے نا، لیکن مول صاحب پردے کے ساتھ آئے تھے ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ مول صاحب آئے تھے نا۔ مفتی مشتاق کو میں نے دیکھا ہے نا تروپتی میں، لیکن مفتی مشتاق کس دائرے میں آئے ہیں، کس حدود میں آئے ہیں، وہ تھوڑی کوئی کہے گا۔ تو جائز کام کو بھی لوگوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے مقام بنے گا، اور مقام بنے گا تو ہم دین کی بات دو ٹوک کہہ سکیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عقبہ ابن معیط پر ایسا اثر پڑا کہ اتنے شریف آدمی میرے گھر سے کھائے بغیر چلے جائے، اس نے گوارا نہیں کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا دوست تھا امیہ ابن خلف۔ یہ دوست جب اس کو پتہ چلا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے کہا کہ جب تک کہ تو محمد کا انکار نہ کر دے اور ان کے منہ پر تھوک کر کے نہ آئے، تب تک میرے ساتھ تیرا بولنا بند اور ہماری دوستی ختم۔ دوست کی بات میں آ گیا، ادھر تو آپ کی رعایت کی اور آپ کی رعایت میں کلمہ پڑھا، لیکن دوست کی بات اس کے دل میں آئی کہ دوستی ختم ہو جائے گی یار۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تھوکنے کے لیے گیا، تھوکا، لیکن وہ تھوک اس کے چہرے پر واپس آیا۔ اس کا نقشہ باری تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے، اور وہی پھر بدر میں مارا گیا کافر ہونے کی حالت میں۔ وہی عقبہ ابن ابی معیط تھا کہ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کے کہنے کی بنیاد پر آپ کی پیٹھ کے اوپر اس نے اونٹ کی اوج یا اونٹ کی بچہ دانی لا کر کے رکھی تھی، جس کی وجہ سے آپ چہرہ اور سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا سکے تھے۔ وہی عقبہ ابن ابی معیط جس کا انجام یہ ہوا کہ بدر میں مارا گیا۔ اس کا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر کے راہ حق پر چل دیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اچھا ہوتا، ہائے افسوس کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، نصیحت کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا کام یہی ہے کہ آڑے وقت پر پہلے تو وعدے کرتا ہے، کر لے میں ہوں، کر لے میں ہوں۔ بدر کے موقع کے اوپر مشرکین کو چڑھا کر کے لانے والا بھی وہی تھا کہ میں ساتھ دوں گا۔ احد کے موقع پر بھی وہی چڑھا کر لانے والا تھا، خندق کے موقع پر بھی وہی چڑھا کر کے لانے والا تھا۔ لیکن جب دیکھا فرشتوں کی قطار اندر قطار اتر رہی ہے تو شیطان نے کہا کہ بھئی میں تو جاتا ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، چلا گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ پہلے تو وعدے بڑے بڑے لمبے چوڑے کرتا ہے، لیکن جب انسان اس کے وعدوں کی بنیاد پر کر گزرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آڑے موقع پر وہ کام نہیں آتا، وہ مدد کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے یہ شیطان، انسان نما شیطان، یہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ کر لینے یار، ابھی تو جوانی ہے، ابھی یہی تو موقع ہے، پھر بڑھاپے میں تھوڑی یہ سب کرنے کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ شیطان نما انسان وسوسے ڈالتے، عجیب عجیب وسوسے ڈالتے۔ اللہ سچ کہتا ہوں، اور جوانوں کو تو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ایسے بے قابو ہو چکے ہیں جوانی کے جوش میں، یہ شیطان نما انسان نما شیطانوں کے وسوسے کی بنیاد پر کہ اپنے بڑوں کے کہے میں بھی نہیں رہے کہ یار زندگی میں ایک مرتبہ شادی کا موقع ہے، پھر کہاں بار بار شادیاں کرنے کی ہے۔ یہ شیطان انسان نما شیطان ہی تو کر رہے ہیں کہ کہاں بار بار شادیوں کا موقع آنے کا ہے۔ شادی میں بھی موت کا پرسنگ ہو اور موت جیسا ماحول ہو تو پھر شادی نے موت میں کیا فرق؟ یہ وساوس تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے لیے شادیاں نہیں تھی، ان کے یہاں موت کے مقامات تھے شادیوں کے موقع پر۔ یہ وسوسے جوانوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہی میں نے کہا نا کہ وہ شیطان جنات نہیں آتے، وہ انسان آتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اور یہ ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے شادیوں کے بعد کا، تو گھر میں سارے انتظامات ہونے کے باوجود بھی گھومنے جائے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی ہے ان کی، اور نہیں جائیں گے وہاں تک شادی مکمل نہیں ہوگی، پھر اس کا البم بنائیں گے اور البم پھرائیں گے۔ کتنی غیرت مر چکی ہے، غیرت بھی تو کچھ کام آئے انسان کی، ایمانی غیرت، ایمانی نہ انسانی غیرت، حیا جو انسان کا جوہر ہے، یہ انسانی جوہر انسانیت سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ شیطان نما کہ حنیمن، کیا نعوذ باللہ من ذالک، گھر میں سارے انتظامات ہیں، باپ نے سارے انتظام کیے ہیں، تمہارا الگ سے کمرہ ہے، اب جائز طور پر اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ اسراف، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کتنے، سچ کہتا ہوں میری عقلیں حیران رہ جاتی ہے، کیا ہفتے میں کہاں جائیں گے؟ کیرلا جا کر کے آئے، گوا جا کر کے آئے، اور کتنا خرچہ؟ 60,000 65,000۔ میں کہتا ہوں ہم مولویوں کی سال کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے اور تم ہفتے میں اس کا دھواڑا کر کے آئے۔ یہ شیطان نما انسان نما شیطان ہے سارے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ، اور اس وقت پتہ چلے گا جس وقت ہاتھ سے نکل گئے ہوں گے، اور میدان محشر میں اگر اسی پر اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی اور بغیر توبہ کے جانا ہوا، اور اللہ کی طرف سے جب حساب چکانا پڑے گا، تب جا کر کے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی،
بلکہ ختم نہیں ہوگی، دشمناوٹ میں بدل جائے گی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جو تعلقات ہیں وہی صرف باقی رہیں گے اور وہی ساتھ دینے والے ہوں گے اس دن۔ اس لیے یہ انسان ہمیں سوچنا ہے، اللہ کے ذکر میں لگنا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک پڑھ رہا تھا میں نے، بہت اچھی بات، بہت آسان اور بہت اچھی بات۔ آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ 1-2 منٹ تھوڑا بات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے اور مسواک کا اہتمام کرے۔ دیکھو مسواک ذرا میں آپ کو سمجھا دوں آج تھوڑا وقت، چونکہ مجھے آج سورت پوری کرنی ہے اس لیے 1-2-4 بہت جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسواک ہم نے وضو کی سنت سمجھی ہے، یہ دین کی سنت ہے، دین کی سنت۔ ہاں، نماز کے موقع پر بھی مسواک، وضو کے موقع پر بھی مسواک، گھر میں داخل ہو تو بھی مسواک، بیوی سے بات کرے تو بھی مسواک، کھانے سے پہلے بھی مسواک۔ یہ سب سنتیں ہیں، دین کی سنت ہے، خالی وضو کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو وضو میں سے بھی نکل گئی ہے، ٹوتھ پیسٹ نہ ٹوتھ برش، ایسا المیہ امت میں آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ، کیا معلوم اس میں کیسی ہڈیاں استعمال ہوتی ہے۔ حلال جانور کی ہڈیاں، مردار جانور کی ہڈیاں، حرام جانوروں کی ہڈیاں، اس سے پیسٹ بنتا ہے۔ لیکن ہم تو اسی کو اپنے دل و جان سے لگائے ہوئے کہ مسواک نہیں ہوگا تو چلے گا، لیکن کہ عجیب ٹوتھ برش نتھی کرے میں એટલે چائے عجیب پیسٹ عجیب میں نے نہیں کیا، اس لیے ابھی تک چائے پینے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بغیر چائے نیچے نہیں اترتی، مسواک چاہے ہو کہ نہ ہو۔ تو جس نے مسواک کا اہتمام کیا، آپ علیہ السلام نے کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ کا آخری حال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھاتی سے آپ اپنا سر مبارک لگائے ہوئے ہیں، آخری حال۔ عبد الرحمن ابن عوف داخل ہوئے، تازہ مسواک تھی، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی، پوچھا مسواک چاہیے؟ کہا ہاں۔ اپنے بھائی کے پاس سے مسواک لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا چبا کر کے نرم کر کے دیا۔ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے اس آخری وقت میں اتنا اہتمام سے مسواک فرمایا جس طرح آپ زندگی کی حالت میں مسواک فرماتے تھے، اور وہ مسواک کر کے مجھے دیا۔ میں نے چونکہ اس میں آپ کا لعاب دہن لگا ہوا تھا، میں نے برکت کے لیے اپنے منہ میں ڈالا اور آپ نے اپنا سر میری گود میں ڈال دیا۔ یہ آپ کا مسواک کا حال تھا۔ ہم کو مسواک کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو لکھا ہے کہ جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اور مسواک کا اہتمام کرتا ہے، موت کے وقت فرشتے جان لینے کے لیے جو آتے ہیں اس کو 3 باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک تو شیطان کو اس کے پاس سے مار کر کے بھگاتے ہیں۔ شیطان اس وقت اپنی ساری صلاحیتیں اس بندے خدا اور بندے مومن کے ایمان کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتوں کا تعاون مل گیا، فرشتے اسے مار کر کے بھگاتے ہیں۔ دوسرا، اس کو اس کا موت کا وقت قریب ہونا بتلا دیتے ہیں، اور تیسرا کلمہ اسے یاد دلاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، شیطان کو مار کر کے بھگاتے ہیں فرشتے اس اہتمام کی وجہ سے۔ تو خیر، یہ انسان نما شیطان کے شر سے بھی بچنا ہے اور ان جنات والے شیطان کے شر سے بھی بچنا ہے، اس کے لیے صورت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور چونکہ قرآن شروع ہوا تھا اور اس میں اللہ کی عظمت کے ساتھ صراط مستقیم کو مانگا تھا، پورا قرآن صراط مستقیم
اور صراط مستقیم سے بچلانے میں اور ہٹانے میں شیطان کی کوشش حد سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قرآن پر خاتمہ فرمایا، قرآن کا خاتمہ فرمایا، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو کمزور ہے۔ اور میں نے اسی لیے اہتمام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نسخے جو آپ علیہ السلام سے روایات میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا اس کا، اور یہی صورت پڑھ لے۔ میں نے بہت شروع میں پہلے بتایا تھا کہ ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دیگر کلمات تعوذ کو چھوڑ دیا تھا اور اسی کو آپ نے اختیار کر لیا تھا، تو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ساری مخلوقات کے شر سے بھی حفاظت اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، ہمارے سارے متعلقین کو اور عالم کے مسلمانوں کو شیطانی شرور سے کلی طور پر محفوظ فرما دے، چاہے اس کا تعلق جنات سے ہو اس کے شر سے بھی محفوظ فرما دے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو ان کے شرور سے بھی اللہ پوری امت کے مسلمانوں کی کلی طور پر حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالی قرآن فہمی نصیب فرمائے، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے، اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔